سب سے پہلا علاج جب تک اللہ پر ایمان کو مضبوط نہیں کرتا، قرآن و حدیث پر یقین نہیں کرتا، یہ قرآن و حدیث کو اپنا دستور نہیں سمجھتا، یہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرا علاج کتاب و سنت کی تعلیم جب تک وہ حاصل نہیں کرتا وہ فتنوں کو سمجھ نہیں سکتا، وہ فتنوں سے آشنا ہی نہیں ہو سکتا۔ بچے گا کیسے؟ جب تک انسان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھتا، فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ تیسرا علاج وہ تقوی اختیار کرے، تقوی سے اللہ راہیں بناتے ہیں، تو فتنے میں پھنس بھی گیا اللہ اس کے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں؟ کوشش کریں۔ کیسے کوشش کریں؟ فتنے میں تو پھنس گئے۔ ارے یوسف کو پتا تھا دروازے سارے بند ہیں، بند تو سارے دروازے تھے، لیکن دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ ادھر دوڑنا شروع کیا، ادھر رب نے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ کوشش کرو، اللہ سے توبہ کر کے وضو کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے، ہاتھ اٹھائیے، پلاننگ کیجئے، میں نے بس بچنا ہے، اللہ بچائے گا۔ چوتھا علاج اللہ کے ذکر کو اختیار کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ذکر کرنے لگ جائے، اللہ ذکر کی وجہ سے اس کے ارادے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ذکر کیجئے، فتنوں سے اللہ تمہیں نکالے گا۔ 5واں طریقہ جس سے آپ فتنوں کے گرداب سے نکل سکتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری تو طاقت ہی کو نہیں، میں تو کمزور بہت ہوں، میں فتنے میں آ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں طاقت پوٹینسی بڑھانے کے کچھ اسباب ہیں، وہ اختیار کر لو۔ طاقت کیسے بڑھے گی؟ استغفار کر لو، تم کمزور ہو نا۔ اللہ ذوالجلال پہلے تو بوجھ جو تم نے اٹھائے ہوئے نا گناہوں کے، وہ دور کریں گے تاکہ تھوڑا سا تم ہلکا پھلکا ہو جاؤ، شیطان سے لڑائی کرنے کے لیے طاقت آ جائے۔ اور ساتھ اللہ کیا کریں گے؟ یزدکم قوتا الی قوتکم، تمہاری پاور میں اضافہ کر دیں گے، تم فتنوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ علاج یہ ہے کہ تمہیں رب پہ توکل کرنا ہے، اپنی طاقت پہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال پہ جو توکل کر لے کبھی وہ بھی ناکام ہوا ہے۔ آج اس یقین کی ضرورت ہے، اس توکل کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، آپ بڑے طاقتور ہو۔ کب؟ جب اللہ کی رحمت ساتھ آ جائے۔ آپ بہت کمزور ہو ساری قوتوں کے باوجود، جب اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو۔ توکل کیجئے، اسباب مہیا کیجئے، رب تعالی ضرور تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگلا علاج جو 7واں علاج ہے فتنوں کا، یاد رکھنا کچھ علاج ہم جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ آ گیا فتنہ، کیا کر سکتے ہیں؟ اب افراتفری، قلق، اضطراب، رونے دینے سے فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ صبر کریں، برداشت کریں، اس کا حل سوچیں، پلاننگ کریں، جذباتی نہ ہوئے، کہیں غلط قدم نہ اٹھائیے، مزید فتنوں میں نہ چلے جائیے، بلکہ توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ برداشت کیجئے۔ اللہ حضر جلال نے جب یہ کہہ دیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر تم فتنے میں ہو تو کیا اللہ ساتھ چھوڑ دے گا؟ فتنوں کا علاج کرنا ہے تو صبر کیجئے۔ اور 8واں علاج نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا سیکھی۔ تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہے، تمہیں برائی سے منع کرنا ہے، اس کے بغیر فتنہ دور نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت سنیے، فتنۃ الرجل فی اہلی ومالی ونفسی وولدی وجاری، 5 قسم کا فتنہ۔ گھر والوں کا فتنہ، بیوی ہے نہیں تب بھی فتنہ، بیوی ہے لیکن بد اخلاق بے نماز ہے تب بھی فتنہ، فقیر ہے تب بھی فتنہ، مال ہے لیکن حرام کا ہے تب بھی فتنہ، نفس کا فتنہ، جوانی ہے دین کی سمجھ نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اپنی اولاد کا فتنہ، اولاد نہیں ہے تو لوگ تانے دیتے ہیں بے نسب،
اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں، اگر اولاد ہے نیک نہیں تو تب بھی فتنہ، اکیلا کہیں کسی جگہ جا کے گھر بنا لے تو خوف کا فتنہ، اور اگر کہیں پڑوسی آیا ہے تو سارا دن گانے سنتا ہے اور برائی کی طرف اس کی زندگی کی ڈائریکشن ہے، کہ اس سے بڑا فتنہ کیسے دور ہوگا؟ نماز کی پابندی کرو، صدقہ دو، روزہ رکھو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو۔ نواں علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم فتنوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فتنوں سے کنارہ کش ہونے کا معنی کیا ہے؟ جہاں فتنہ ہے وہاں نہ جاؤ، جو فتنے کا معاشرہ ہے وہاں رخ نہ کرو، فتنہ پرور لوگوں کا ساتھی نہ بنو، جو فتنہ بپا کرنے والے لوگ ان سے محبت نہ کرو، کنارہ کش ہو جاؤ۔ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک مشورہ ہے، اگر مان لے تو کہتے ہیں نا نیٹ بڑا فتنہ ہے، مانتے نیٹ بڑا فتنہ ہے، لیکن کیا کریں بچتے نہیں ہیں۔ مشورہ ہے میرا، جب بھی نیٹ کھول کے کچھ دیکھنا چاہو سب کے درمیان بیٹھ کے کھول کے دیکھا کرو۔ کیا جی کیا دیکھے گا؟ فتنوں سے کنارہ کرنا۔ حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا فتنے اتنے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے والا وہی ہوگا جو چند بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا، یہ وادیوں میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کم از کم میرا دین فتنوں سے بچ جائے۔ آج یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ اور آخری بات، کچھ دعائیں ہیں، 10واں علاج، یہ دعائیں کیا کرو۔ ان دعاؤں کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا ہے، جن دعاؤں کو کرنے سے انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اور دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اللہ نیکی کرنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے توفیق دے، برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے ہمت دے، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کی توفیق دے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہ اگر دنیا میں کوئی فتنہ آئے تو فتنوں سے بچا کے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ ان دعاؤں کو انسان کو دہرانا چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔